السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے قلم کی آپ بیتی۔ میری کہانی بہت دلچسپ ہے کیونکہ میں ایک قلم ہوں۔ میرے وجود کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک کاریگر نے مجھے اپنے ہاتھوں سے تراشا۔ میں ایک عام سا لکڑی کا ٹکڑا تھا، لیکن اس کاریگر نے بڑی محبت سے مجھے ایک خوبصورت قلم میں تبدیل کر دیا۔ میری نوک پر دھات لگائی گئی اور میرے اندر ایک نرم اور مضبوط گریفائٹ ڈال دی گئی تاکہ میں خوبصورت تحریریں لکھ سکوں۔ جب میں پہلی بار دکان کے شوکیس میں رکھا گیا تو میں بہت خوش تھا۔ ہر روز کئی بچے اور بڑے مجھے دیکھنے آتے۔ میں دوسرے قلموں کے ساتھ بیٹھا رہتا اور ہم سب ایک دوسرے سے باتیں کرتے۔ ایک دن ایک چھوٹے سے بچے نے مجھے اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی اور وہ فوراً مجھے خرید کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بچے کا نام علی تھا۔ علی بہت شوقین تھا۔ وہ اپنی کاپی پر خوبصورت تصاویر بناتا اور نت نئے خیالات لکھتا۔ جب بھی وہ مجھے پکڑتا مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میں اس کی زندگی کا حصہ ہوں۔ علی نے مجھے ہمیشہ احتیاط سے رکھا اور میری بہت دیکھ بھال کی۔ میں نے علی کے ساتھ بہت سی کہانیاں لکھیں، خوبصورت تصاویر بنائیں اور سبق یاد کرنے میں اس کی مدد کی۔ ایک دن علی کی کلاس میں مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا۔ علی بہت خوش تھا لیکن ساتھ ہی تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور کہا، میرے پیارے قلم، آج تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ہمیں ایک بہترین مضمون لکھنا ہے تاکہ میں انعام جیت سکوں۔ علی نے میرے ذریعے ایک ایسا خوبصورت مضمون لکھا کہ استاد نے اسے سب سے بہتر قرار دیا۔ علی کو انعام ملا اور میں بھی بہت فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اس کے خواب کو حقیقت بنایا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ دن گزرتے گئے اور علی بڑا ہو گیا۔ اس کے پاس اب مختلف رنگین پین اور جدید آلات آ گئے تھے۔ میں ایک کونے میں پڑا رہتا اور سوچتا کہ شاید علی کو میری ضرورت نہیں رہی۔ ایک دن علی نے اپنا پرانا بیگ کھولا اور مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یادوں کی چمک تھی۔ وہ مسکرایا اور کہا، ارے میرا پرانا دوست، میں تمہیں کیسے بھول گیا۔ علی نے مجھے دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا۔ اس بار اس نے مجھے اپنے بھائی کو تحفے میں دے دیا۔ اب میں علی کے بھائی کے ساتھ اسکول جانے لگا۔ وہ بھی مجھ سے کہانیاں لکھتا اور تصویریں بناتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا اور ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ ایک دن علی کے بھائی نے ایک کہانی لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ کہانی اتنی شاندار تھی کہ اس نے اسکول کے مقابلے میں پہلا انعام جیتا۔ وہ بہت خوش تھا اور اس نے مجھے پیار سے چوما۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ میری زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن ہر بار میں نے لوگوں کو خوشی دی۔ کبھی علی کے ساتھ، کبھی اس کے بھائی کے ساتھ۔ میں ہمیشہ ان کے خیالات کو کاغذ پر اتارنے میں مددگار رہا۔ میرے ذریعے کہانیاں بنی، خواب لکھے گئے اور خیالات کو حقیقت میں بدلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں پرانا اور کمزور ہو گیا۔ ایک دن علی کے بھائی نے مجھے ایک دراز میں رکھ دیا۔ وہاں کئی دوسرے پرانے قلم بھی پڑے تھے۔ ہم سب نے ایک دوسرے سے اپنی کہانیاں شیئر کیں اور اپنی زندگیوں کے دلچسپ واقعات سنائے۔ لیکن میرا دل خوش تھا کہ میں نے اپنی زندگی کو بامقصد بنایا اور بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ ایک دن علی کا بھائی بڑا ہو کر ایک مصنف بن گیا۔ اس نے اپنی پہلی کتاب لکھی اور مجھے اٹھا کر، یہ سب تمہاری بدولت ممکن ہوا۔ اس نے مجھے ایک خوبصورت باکس میں رکھ کر اپنی میز پر سجا دیا۔ میں خوش تھا کہ میری کہانی اب ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ شکریہ۔